نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، یہ 22ویں پارے کی ابتدائی چند آیتیں ہیں اور یہ سورہ احزاب کی آیتیں ہیں. ان آیات مبارکہ میں ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے خطاب ہے اور ان کے واسطے سے امت کے تمام افراد کو خطاب ہے. گویا پہلی مخاطب وہ بنی اور ان کے بعد ساری امت کے لیے یہ خطاب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے گھر والوں کی تربیت فرما رہے ہیں کہ نبی کے گھر والے کیسے ہوں گے، ان کی زندگی کیسی ہوگی. لہٰذا جیسے اللہ کے محبوب اپنے گھر والوں کی تربیت فرمائیں گے اللہ کے احکامات کے مطابق، ایسے اے مسلمانوں تم بھی اپنے گھر والوں کی ایسے ہی تربیت کرو. گویا قرآن براہ راست احکامات دے رہا ہے نبی کی ازواج مطہرات کو. چونکہ
ربیع الاول کے مہینے میں مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عشق و محبت کا اظہار کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی منانے کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم حضور کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں۔ اور اس طرح وہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس کی مناظر ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت کا اظہار کس طرح کر رہے ہیں، اپنی خوشیوں کا اظہار کس طرح کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے اس اظہار عشق و محبت کو دیکھیں، پھر براہ راست قرآن کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ان کے گھر والوں کے لیے کیا احکامات دیے۔ تو جو احکامات ان کے لیے تھے وہ ہمارے لیے بھی ہیں، اور ہماری ساری خوشیاں وہ ان احکامات کے تابع ہیں۔ ہماری خوشیاں منانا آزاد نہیں ہے کہ ہم خوشی منانے میں آزاد ہیں، بلکہ ہم پابند ہیں کہ ہماری خوشی بھی احکامات کے تابع ہو، بے مہار نہیں ہو کہ بھئی جیسے چاہے خوشی منا لی، جس طرح چاہے خوشی منا لی، نہیں، پابند ہوگی یہ خوشی کا اظہار، کچھ شرائط کچھ قیود کا پابند ہوگا۔ اگر ہم نے ان قیود اور کی رعایت نہ کی اور پھر بس براہ راست خوشی کا اظہار کیا اور احکامات شریعت کو پامال کیا، تو پھر آخرت میں پکڑ ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی، تابعین کی زندگی، سلف صالحین کی زندگی موجود ہے، اور پھر احکامات شریعت موجود ہے۔ تو احکامات کو دیکھنا ہے اور پھر اپنے طرز عمل کو دیکھنا ہے، چونکہ ہم سب کا سب سے بڑا دشمن نفس ہے اور شیطان ہے۔ نفس اور شیطان ہمیں بعض اوقات دین کے رنگ میں دھوکہ دے جاتے ہیں، دین کی شکل میں دھوکہ دے جاتے ہیں، اور یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں، تو ہر دین نظر آنے والی چیز وہ بھی دین نہیں ہوگی۔ وہ دین جب ہوگی جب وہ شریعت کے تابع ہوگی، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے تابع ہوگی، تو پھر وہ دین ہوگی، ورنہ پھر وہ خواہش ہوگی، اپنی من چاہی ہوگی۔ تو دیکھیے مسلمانوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اپنی عقیدت کا اظہار کیا، اپنی خوشی کا اظہار کیا، اور کس طرح کیا وہ ہم سب نے دیکھا۔ گلی کوچوں کو سجایا، گھروں کو سجایا، اور چراغاں کیا، سب کچھ کیا۔ تو کیا یہ سب اعمال جو اظہار خوشی میں کیے گئے، کیا یہ عمل صالح بنے، نیک عمل بنے، اللہ کے یہاں قبولیت انہوں نے پائی یا نہیں پائی؟ ان چیزوں کے اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوئے، اللہ کے حبیب خوش ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ قرآن کی تعلیمات سے پتہ چلے گا کہ جو خوشی ہم نے ظاہر کی ہے وہ احکامات کے مطابق ہے یا احکامات سے ہٹ کر ہے۔ اگر احکامات کے مطابق ہے تو واقعی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، عمل صالح ہے، اور اگر احکامات کے تابع نہیں ہے تو پھر عمل غیر صالح ہے۔
پھر قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں براہ راست خطاب ہو رہا ہے ازواج مطہرات سے، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، جو اطاعت کرے گی تم میں سے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَمَن يَقْنُتْ اطاعت کرے گی، فرما برداری کرے گی ازواج مطہرات تم میں سے۔ اس وقت 9 ازواج مطہرات تھیں حضور، کل 11 بیویاں ہیں ہمارے آقا کی، اس وقت 9 تھیں۔ ان سے خطاب ہے کہ جو فرما برداری کرے گی، اطاعت کرے گی، کس کی؟ للہ، اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول، وتعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گی۔ اطاعت بھی کرنی ہے، نیک عمل بھی کرنا ہے۔ بھائی ہر اطاعت نیک عمل ہوتی ہے، اللہ کی ہر حکم کو پورا کرنا عمل صالح ہے، اللہ کے رسول کی ہر سنت عمل صالح ہے۔ تو یہاں ایک تو فرمایا کہ اطاعت کرے، پھر فرمایا تعمل صالحہ، نیک عمل کرے۔ گویا ایک لمحہ بھی نافرمانی میں نہیں گزارنا، ہر لمحے عمل صالح میں لگنا ہے۔ عمل صالح نہیں ہے تو نافرمانی سے بچنا ہے، نافرمانی سے بچے رہنا، یہ بھی فرما برداری کی ایک شکل ہے۔ دیکھو بھائی، ایک آدمی ہے، وہ بیٹھا ہوا درود شریف پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، عمل صالح کر رہا ہے۔ گویا آدھا گھنٹہ بیٹھا ہوا تھا، آدھے گھنٹے اس نے درود شریف پڑھ لیا، ذکر کر لیا، نوافل پڑھ لیے، تو یہ اس نے عمل صالح کر لیا۔ اور آدھے گھنٹے بیٹھا، کوئی عمل صالح نہیں کیا، بس ایسے بیٹھا رہا، مگر کوئی گناہ کا کام بھی نہیں کیا، تو یہ بھی نافرمان نہیں ہے، فرما برداری ہے۔ اور آدھا گھنٹہ بیٹھا اور غیبت کرتا رہا، بد نظری کرتا رہا، گالیاں بکتا رہا، کسی کو دھوکہ دیتا رہا، تو یہ نافرمان ہو گیا، یہ نافرمان ہو گیا۔ تو دیکھیے، ایک ہے عمل صالح میں لگے رہنا، ایک ہے نافرمانی سے بچے رہنا، اور ایک ہے نافرمانی کرتے رہنا۔ تو نافرمانی تو کرنی نہیں ہے، گناہ تو کرنا ہی نہیں ہے، اور عمل صالح میں لگنا ہے، عمل صالح نہیں کرتے تو گناہ بھی نہ کرو۔ تو یہ فرمایا کہ جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی، یعنی گناہوں سے بچی رہے گی، وتعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گی۔ نیک عمل کا ذخیرہ لے کے جانا، یہ جو ہمیں دنیا میں لمحات زندگی ملے ہیں وہ اعمال صالحہ کے لیے ملے ہیں۔ نیک اعمال کا جتنا ذخیرہ جمع کر لیں وہ غنیمت ہے ہماری، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ تو عمل صالح کا ذخیرہ جمع کرنا ہے، وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ تو ازواج مطہرات سے خطاب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں اور عمل صالح کریں۔ تو جب ان کے لیے یہ حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں اور عمل صالح کریں، تو ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ ہمارے لیے بھی یہی ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور عمل صالح کرنا ہے۔ تو اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم روزانہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کتنے عمل صالح کرتے ہیں، جائزہ لینا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ عمل غیر صالح میں زندگی گزر رہی۔ دیکھیے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی بھی کی ہے، عبادت بھی کی ہے، خوشی کے موقع پر بھی خرچ کیا ہے، عبادت کے موقع پر بھی خرچ کیا ہے۔
اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان فرمائے. 100 اونٹ، کیونکہ عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، قربانی کرنا مالی عبادت ہے. تو ہمارے آقا امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کر. بتائیے، عبادت کا موقع تھا، مال خرچ کرنے کا موقع تھا، تو دیکھیے عبادت میں مال کیسے لگایا ہمارے نبی نے. 100 اونٹ. آج ایک اونٹ 50,000 کا سستے میں سستا، ورنہ 1 لاکھ کا ہوگا. تو 1 کروڑ روپے کی قربانی کی نبی نے. ہمارے آقا نے امت کو بتایا کہ خرچ کس طرح کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، خرچ کے موقع اور محل کیا ہیں. یعنی خرچ اپنی مرضی سے نہیں کرنا کہ جیسے من میں آ گیا ہم خرچ کر لیں اور کہیں کہ اس سے یہ عمل صالح بن جائے گا، اس سے اللہ راضی ہو جائیں گے، اس سے اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے. نہیں، جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے ویسے خرچ کریں گے تو اللہ راضی ہوں گے، اللہ کے حبیب راضی ہوں گے. تو دیکھیے اللہ کے محبوب نے خرچ کرنے کا محل بتایا. 100 اونٹ آج کے زمانے کے حساب سے 1 کروڑ بن گئے. تو 1 کروڑ کی قربانی فرمائی ہمارے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع. عبادت پر خرچ تھا تو عبادت پر خرچ کرنے کا طریقہ بتایا. اور ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے. تو 11 مرتبہ ولیمہ ہوا ہوگا، اور ولیمہ خوشی کے موقع پر خرچ کرنا ہے، ولیمہ بھی خرچ میں بھی خرچ کرنا ہے، اور یہ خوشی کا موقع ہے. قربانی عبادت کا موقع، وہاں خرچ کا طریقہ بتایا کہ 100 اونٹ، اور ولیمہ یہ خوشی کے موقع پر خرچ کرنا. تو یہاں بخاری شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب کا سب سے بڑا ولیمہ وہ 1 بکری کا ولیمہ. نبی جب خوشی کے موقع پر مال لگا رہے ہیں تو 1 بکری ذبح کریں. عبادت کے موقع پر مال خرچ کرنے کا موقع آیا تو 100 اونٹ. آدمی اندازہ لگائے، ہمارے نبی ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں کہ مال کیسے خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، کس طرح خرچ کرنا ہے. تو خوشی کے موقع پر 1 بکری ذبح کریں. سب سے بڑا ولیمہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا ولیمہ اللہ کے محبوب کا جو ہوا ہے وہ 1 بکری ہے. بتائیے، 1 بکری ذبح فرمائے. اور وہی نبی جب حجۃ الوداع فرماتے تو 100 اونٹ. تو کیا ولیمے میں اللہ کے محبوب 10 اونٹ بھی نہیں کر سکتے تھے کیا؟ 50 اونٹ بھی نہیں کر سکتے تھے، 1 اونٹ بھی نہیں کر سکتے تھے، مگر بکری فرمائی. خوشی کے موقع پر خرچ کرنے کا طریقہ بتایا، عبادت کے موقع پر خرچ کرنے کا طریقہ بتایا. یہ نبی کے 2 راستے ہمارے پاس آئے. اب ہم اپنا جائزہ لیں. جب قربانی کا موقع آتا ہے تو ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں کہ بھائی ہم کیسے قربانی کریں. مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ جس کے پاس 38,000 روپے ہیں، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہے، وہ آج کل تقریباً 38-40 ہزار کی بنتی ہے، تو اس پہ قربانی واجب ہے، اسے قربانی کرنی ہے. قربانی کرے تو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے کریں، 38,000 روپے، 10,000 کا بکرا آ جائے گا تو پھر عورت کے پاس بچے گا کیا، کہاں سے کمائے گی عورت اور کیسے کرے گی. تو جب عبادت کے موقع پر خرچ کرنے کا وقت آیا تو مسلمان نے یہ کہا کہ ہم کیسے کریں، بہت مشکل ہے. اور جب ولادت کی خوشی کا موقع آیا تو دیکھیے گلیاں بھی سج گئیں اور گھر بھی سج گئے اور سب کچھ سج گئے. تو نبی کی تعلیم تو یہ تھی کہ عبادت کے موقع پر زیادہ مال لگاؤ، خوشی کے موقع پر بھی ٹھیک ہے. خوشی کے موقع پر بھی اللہ کے رسول نے کہاں مال لگایا؟ خوشی کے موقع پر اللہ کے رسول نے بکری ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دیا. نبی کی زندگی سے کوئی ایسا عمل نہیں ملتا کہ جہاں اس طرح مال لگایا گیا ہو جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو. یعنی مال اس طرح خرچ کرنا
کہ جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، اس کو اسراف کہتے ہیں، اس کو فضول خرچی کہتے ہیں۔ دیکھیے، میں نے گلی سجا لی تو مجھے کیا فائدہ ملا، میرے محلے والوں کو کیا فائدہ ملا؟ تو کچھ بھی فائدہ نہیں ملا۔ اگر گلی نہ سجتی تو کوئی نقصان نہ ہوتا، گلی سج گئی تو فائدہ کوئی نہ ہوا۔ تو جہاں مال لگا نہ دنیا کا فائدہ ہوا نہ آخرت کا فائدہ ہوا، تو جو دنیا کا بھی فائدہ نہ ہوا آخرت کا بھی فائدہ نہ ہوا تو یہ اسراف ہوا۔ اور اسراف کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب بتائیے، ہم تو اظہار خوشی کر رہے ہیں مگر ہم پر حکم کیا لگ رہا ہے؟ قرآن کی روشنی میں ہمارے لیے ان خوشی کا انجام کیا ہو رہا ہے؟ یعنی اس کا فائدہ تو دیکھیں نا، نبی نے جہاں خرچ کیا وہاں فائدہ نظر آیا، 100 اونٹ ذبح فرمائے، غربا میں تقسیم ہو گئی، ولیمہ فرمایا، لوگوں کا پیٹ بھر گیا۔ اور یہاں کیا ہوا؟ گلی بھی سجی، چوک بھی سجا، سب کچھ ہوا، تو کس کو فائدہ ملا؟ نہ غریب کا فائدہ ہوا، نہ امیر کا فائدہ ہوا، نہ محلے والوں کا فائدہ ہوا، اور اللہ معاف کرے کچھ نقصان ہوا کہ گلیاں بند ہوئیں، آنے جانے والوں کو مشقت ہوئی، تو یہ ایذائے مسلم بنا، مسلمانوں کو اذیت دینا بنا۔ اور اللہ کے محبوب کی تعلیم یہ ہے کہ بھئی کسی مومن کو اذیت نہ، ہمارے نبی یہ فرماتے۔ تو یہ عمل ہمارے نبی کی تعلیم کے خلاف ہو رہا، جسے ہم بہت بڑا عبادت سمجھے، جسے ہم بہت بڑی خوشی کا اظہار سمجھے، وہ کیا بن رہا ہے؟ یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو تھوڑا سا آدمی غور کرے گا تو واضح ہو جائے گا، کیونکہ ہم خوشی میں بھی آزاد تھوڑی ہیں کہ جیسے چاہے خوشی بنا لیں۔ لہذا غزوہ بدر، معرکہ حق و باطل، پہلا معرکہ حق و باطل، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی۔ 313 جو ہے نہتے مسلمان، انہوں نے 1000 کے جنگجوؤں کو شکست فاش دی۔ 70 صنادید مکہ، قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار وہ قتل ہوئے، اور 70 کے قریب بڑے بڑے سرداران مکہ وہ قید میں آئے، اور باقی سارا لشکر بہت سا مال چھوڑ کے بھاگ گیا۔ مسلمانوں کو مال غنیمت ملا، اتنی بڑی خوشی، مگر اس وقت بھی چراغاں ہو سکتا تھا، مگر تاریخ کی کتابوں میں نظر نہیں آتا کہ کہیں ایسا چراغاں کیا گیا ہو، کوئی ناچ گانے ہوئے ہوں، صحابہ نے خوشی کے اظہار میں محفل ناچ اور جو ہے وہ محفل چراغاں منعقد کی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ہاں، سب اللہ کی حضور سجدے میں گر گئے۔ فتح مکہ، جب مسلمانوں کو اللہ نے، جہاں سے اللہ کے محبوب اور صحابہ ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے نکلے، آج فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، تو حضرت ہندہ فرماتی ہیں اس وقت مسلمان نہیں ہوئی، وہ فرماتی ہیں کہ میں سوچنے لگی کہ آج مسلمان فاتحانہ مکے میں داخل ہوئے ہیں تو آج تو بس رات بیت اللہ میں نہ معلوم کیا کچھ ہوگا۔ یعنی اس وقت بھی فاتح قوم چراغاں کرتی تھی، اس وقت کی فاتح قوم وہ جو ہے شراب و کباب کی محفلیں سجاتی تھی۔ جب فاتح قوم جو ہوتی تھی، رات کو آگ کا الاؤ روشن ہوتا تھا اور ناچ گانے ہوتے تھے اور بہت کچھ ہوتا تھا۔ تو ہندہ فرمانے لگی کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج تو مسلمان رت جگہ کریں گے، تو میں چپکے سے دیکھنے لگی کہ دیکھو مسلمان کیا کریں۔ تو میں نے عجیب منظر دیکھا، اس منظر نے میرے دل کی کایا پلٹ دی۔ میرے دل میں اللہ کے محبوب سے زیادہ نفرت والا شخص کوئی تھا ہی نہیں، نعوذ باللہ، کہ میں اللہ کے محبوب کو سب سے برا سمجھتی تھی اور سخت مجھے ان سے نفرت تھی اور چڑ تھی۔
اور جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میرے دل کی دنیا بدل گئی. اللہ کے محبوب میرے نزدیک سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہو گئے. اللہ کے محبوب کی محبت میرے دل میں اتر گئی اور مجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہستی اللہ کے محبوب کی نظر آنے لگی. ایسی دل کی کایا پلٹی. کیسے پلٹی کہ میں چپکے سے دیکھنے لگی کہ دیکھو مسلمان مطاف میں کیا کر رہے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ کوئی مسلمان طواف کر رہا ہے، کوئی قیام میں کھڑا ہے، کوئی رکوع میں کھڑا ہے، کوئی سجدے میں کھڑا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے. عجیب منظر دیکھا میں نے، نہ کوئی ہلہ گلا، نہ کوئی شور شرابہ. کتنی بڑی فتح عظیم ملی ہے. بیت المکہ مکرمہ فتح ہو گیا. جس کو چھوڑ کر گئے تھے آج وہ کعبہ ان کے ماتحت تھا. اتنی بڑی فتح مسلمانوں کو ملی، مگر کوئی شور شرابہ نہیں ہے، کوئی نماز میں لگا ہوا ہے. یہ سب شکر کی کیفیات ہیں. تو ہمیں تو اللہ کے محبوب کی ولادت میں شکر کے طور پر خوب نوافل پڑھنے چاہیے اور سارا سال پڑھنے چاہیے. سارا سال پڑھیں حضور کی عشق اور محبت میں، نوافل میں، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایسے نبی کی امت میں پیدا فرما دیا. تو خوشی کا طریقہ ہمارے نبی نے بتایا، خوشی میں مال خرچ کرنے کا طریقہ ہمارے نبی نے بتایا، اور عبادت پہ مال خرچ کرنے کا طریقہ ہمارے نبی نے بتایا. اب کیا حال ہے مسلمانوں کا کہ دیکھیے جہاں قربانی واجب ہے وہاں دل نہیں کرتا قربانی کرنے. جس پر واجب ہے وہ بھی کرنی کتراتا ہے. کتنے ایسے مسلمان ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے مگر وہ یہ کہہ کر نہیں کرتے کہ بھئی ہم کہاں سے لائیں، کیا کریں. وہ قربانی نہیں کرتے. مگر جب اس قسم کے موقع آتے ہیں تو ایک دیگ پکا لی، رشتہ داروں کو بلا لیا. بھئی کیا ہے؟ بھئی ہم نے 11ویں منائی ہے، بھئی ہم نے جو ہے وہ میلاد کی خوشی میں ایک دیگ بنا لی ہے. ایک دیگ 4,000 ساڑھے 4,000 5,000 کی آتی ہے بھائی. پھر اس کے ساتھ دوسرے لوازمات مل کر 8-10 ہزار کا پورا پیکیج بن جاتا ہے. یہ کر لے گا مسلمان، اور وہ واجب کرنے کے لیے تیار نہیں کہ بھئی میں کہاں سے 5,000 کی بکری خریدوں، میرے پاس تو اتنا ہے ہی نہیں. تو واجب ترک کر دے گا اور یہ کر لے گا تو کہ میں تو خوشی کا اظہار کر رہا ہوں. تو یہ خوشی کا اظہار اس واجب سے بڑھ کر تو نہیں تھا. تو یہاں مسلمان کا مال خوب لگ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ کتنے مسلمانوں نے مٹھائیاں بھی تقسیم کی اور کیا خوب اللہ کے فضل سے مال تقسیم ہوا حضور کی محبت کے اظہار میں. مگر یہ عند اللہ عمل صالح بنا کہ نہیں بنا یہ دیکھنا. عمل صالح کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ جب عمل صالح وجود میں آتا ہے تو عمل صالح میں ایک نور ہے، ایک روشنی ہے. تو اس عمل صالح کی برکت سے آگے ایک اور عمل صالح کا راستہ کھلے، پھر آگے ایک اور عمل صالح کا راستہ کھلے، اور آہستہ آہستہ آدمی عمل صالح کی شارہ پر دوڑنے لگتا ہے. یعنی اس کی طبیعت اعمال نیکیوں کی طرف مائل ہونے لگتی ہے. یہ عمل صالح کی تاثیر ہے. اور عمل غیر صالح کی تاثیر کیا ہے کہ عمل غیر صالح جب آدمی نے کیا تو اب وہ نیکی سے دور ہوگا، پھر ایک اور غیر صالح عمل کیا تو اور دور ہوگا نیکی سے، پھر آہستہ آہستہ وہ نیکی کی شارہ سے ہٹ جائے گا. لہٰذا اللہ معاف فرمائے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھ لیں کہ کتنے بڑے جلوس نکلے حضور کے عشق و محبت میں، مگر یہی مسلمان فجر میں نہ آئے، ظہر میں نہ آئے، عصر میں نہ آئے. جلسے جلوس میں سب تھے، مسلمان ہی تھے. تو یہ کیسا عشق ہے جو ہمیں مسجد میں تو نہیں لا رہا، سڑکوں پہ لے کے جا رہا ہے. تو کیا یہ عشق ہمیں حضور کی سفارش شفاعت نصیب کرائے گا، حضور کے ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب کرائے گا کہ بھئی حضور خوش ہوں گے کہ ہاں تم جلوس میں گئے تھے، تم نے فجر بھی نہیں پڑھی، تم نے ظہر بھی نہیں پڑھی، تم نے عصر بھی نہیں پڑھی، آؤ میں تمہیں حوض کوثر پلاؤں اس لیے کہ تم میرے عشق میں جلوس میں نکلے تھے. بتاؤ حضور خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ ہم اپنا جائزہ لیں. یہ ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہیں بیچارے، کوئی غیر تھوڑی ہیں کہ ہم سب کو فکر، یہ لمحہ فکریہ ہے
سب مسلمانوں کے لیے کہ دیکھو نفس و شیطان ہمارے ساتھ کیسی چال چل رہا ہے کہ ہمیں عمل صالح سے ہٹا کر عمل غیر صالح میں لے کے جا رہا ہے اور ایسی چیزوں میں لگا رہا ہے جس سے نیکیوں کا راستہ بند ہونے لگتا ہے. لہٰذا پھر وہی جنہوں نے خوشیاں منائیں، جنہوں نے گلیاں سجائیں، وہ مسجد میں نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے بھائی؟ اگر یہ عمل صالح تھا تو ان کو مسجد میں کھینچ لاتا. اللہ بھی ان سے خوش ہوتے، اللہ کے رسول بھی خوش ہوتے، اور اللہ جب خوش ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس بندے کو اپنا قرب دیتے ہیں. جس کو قرب دیتے ہیں وہ پھر مسجد میں آنے والا بن جاتا ہے. تو اگر یہ عمل صالح ہوتا تو یہ سارے بچے نوجوان بیچارے جنہوں نے راتوں کو جاگ جاگ کر یہ لڑیاں لگائیں اور جو ہے یہ ساری سجاوٹیں کیں، بیچارے محبت میں کر رہے ہیں، مگر یہ ان کے قدم مسجد کی طرف نہ آئے. مسجد کے گیٹ پر بیٹھ کر مسجد میں داخل ہونے کی سعادت نہ ملی. ایسے بھی نوجوانوں کو ہم نے دیکھا کہ مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہو کر سجاوٹیں کر رہے ہیں مگر مسجد میں آ کر 2 رکعت کی سعادت نہیں ملی. تو آپ بتائیے 2 رکعت نفل یہ عمل صالح تھا یا یہ سجاوٹ عمل صالح تھی؟ اس لیے ہم سب مسلمانوں کو فکر کرنی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور ہم قرآن کی تعلیمات کو دیکھیں کہ ہمارے آقا کے گھر والوں کو قرآن براہ راست کیا حکم دے رہا ہے، اور پھر ہم اپنا گرد و پیش کا جائزہ لیں. تو پھر بات یہ سامنے آتی ہے کہ اس وقت دور فتن ہے، فتنوں کا دور ہے. فتنے کا دور یہ ہوتا ہے کہ جس میں باطل کو حق کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، غلط چیز کو صحیح شکل میں لا کر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا حق ہے، کیا سچ ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا سچ ہے. عام آدمی بیچارہ پریشان ہو کے رہ جاتا ہے. مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ ہر ایک میں دی ہے، غور و فکر کی صلاحیت ہر ایک میں ہے. دیکھو ایک آدمی جو نہ اسکول میں پڑھا ہوا ہے، نہ کچھ اس نے حساب کتاب سیکھا ہے، مگر سبزی لینے جاتا ہے تو سڑے ہوئے ٹماٹر نہیں لیتا، سڑے ہوئے کیلے نہیں لیتا. بھائی یہ تو بالکل بھولا بالا ہے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، اس کو سڑے ہوئے بھی دے دو کہ دنی بھائی یہ ہٹا دو، یہ سڑے ہوئے نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا شعور تو ہر آدمی میں ہوتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کو تھوڑا سا غور کر کے سمجھ سکتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو اب آپ غور فرمائیں کہ یہ جو باتیں ہیں اگر آدمی سنجیدگی سے سوچے تو خود بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں، ہمارا اصل دشمن نفس و شیطان ہے، وہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے. سب سے بڑا دشمن نفس و شیطان ہے، بس اس سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. جن چیزوں میں نفس و شیطان کو مزہ آتا ہے اس میں وہ لگاتا ہے، جن میں مزہ نہیں آتا اس میں نہیں لگاتا. اب دیکھیے ازواج مطہرات جن کا تذکرہ ان آیات مبارکہ میں آ رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں مسلمانوں نے دیگیں بھی پکائیں، خوب خوشیاں منائیں اور مٹھائیاں تقسیم کیں. یہ سب عمل تو کیے. کیا انہی مسلمانوں نے کبھی قربانی میں ازواج مطہرات کی طرف سے کوئی قربانی کی ہے کہ بھئی ہم ایک حصہ اپنی گائے میں سے ازواج مطہرات کی طرف سے کرتے ہیں، ایک حصہ حضور کی بیٹیوں کی طرف سے کرتے ہیں، ایک حصہ صحابہ کرام کی طرف سے کرتے ہیں؟ غور کریں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس قسم کے اخراجات جب آدمی کرتا ہے تو بعض اوقات عقیدے میں اس کے فرق آتا ہے. ایک صاحب آئے تو کہنے لگے کہ بھئی میں ہر مہینے 1 دیگ پکاتا ہوں اور نیاز کرتا ہوں، ہر مہینے 1 دیگ پکا کے کھلا دیتا ہوں سب کو اور نیاز کرتا ہوں. تو ہم نے اسے کہا کہ بھائی تم یوں کرو کہ جو تم 5000 کی دیگ پکاتے ہو تو دیگ نہ پکاؤ بلکہ 5000 روپے اسی عنوان سے جو ہے وہ چند غربا کو فقراء کو دے دو تاکہ وہ اپنی ضرورت میں وہ پیسے خرچ کر لیں. سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے. کچھ عرصے بعد وہ آیا، کہنے لگا مفتی صاحب وہ میری بیوی نے مجھے بھیجا ہے، تو جب سے میں نے یہ کام کرنا شروع کیا ہے تو مجھے کچھ نقصان ہونے لگا ہے.
تو بیوی کہہ رہی ہے کہ دیکھو تم نے وہ دیکھ ختم کر دی نا، اس وجہ سے نقصان شروع ہو گیا۔ ہم نے کہا یار تم نے دیکھ ختم کی ہے، وہ جو اللہ کے لیے صدقہ کر رہے ہو وہ تو ختم نہیں کیا نا۔ 5,000 پہلے دیتے تھے، 5,000 اب دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کوئی یہ تھوڑی کہ دیکھ ہوگی تو ہی قبول ہوگا، اللہ کے یہاں تو تمہارے دل کا جذبہ پہنچتا ہے، اور اللہ کے یہاں صحیح عمل کو زیادہ قدر ہے۔ تقدیر کی تکلیف تو آئے گی، چاہے تم دیکھ کرو چاہے دیکھ نہ کرو۔ تو سمجھدار آدمی تھا، بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اب دیکھیے عقیدے میں یہ فساد بگاڑ آنے لگتا ہے کہ اگر میں یہ دیکھ نہیں کروں گا تو یہ نقصان ہو جائے گا، اگر یہ عمل نہیں کروں گا تو یہ نقصان ہو جائے گا۔ گویا کہ نقصان اور نفع اللہ کی طرف سے نہیں، ان جن کے لیے میں کر رہا تھا ان کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو یہ دیکھیے کتنا بگاڑ آنے لگتا ہے آدمی۔ تو اس لیے ہمیں بہت محتاط ہو کر چلنا ہے کہ نفس و شیطان پھر اس طرح راستہ بدل دیتے ہیں آدمی، عنوان کیا رکھتے ہیں اور پھر دھوکہ کہاں سے کہاں دے دیتے ہیں یہ نفس و شیطان۔ تو بہرحال یہاں دیکھیے ازواج مطہرات سے کیا خطاب ہے، فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو تم میں سے فرما برداری کرے گی اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گی۔ نیک عمل بھی ہے اور مستقل فرما برداری میں لگا رہنا ہے، نافرمانی نہیں کرنی۔ نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، تو ہم اس کو دگنا اجر دیں گے۔ یعنی ازواج مطہرات کی شان بہت اونچی ہے تو ان کو اجر بھی بہت زیادہ ملے گا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے عزت والی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اعتدنا لها، جو فرما برداری کرے گی اور جو نیک عمل کرے گی اس کے لیے عزت والی روزی ہم نے تیار کر رکھی ہے۔ پھر فرماتے ہیں یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کأحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اللہ نے تمہیں ایک اونچا مقام دیا ہے، تم ساری امت کی عورتوں کے لیے ایک نمونہ ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، ازواج مطہرات امہات المومنین کو خطاب یہ ہے کہ تم بات کرو تو زبان میں نرمی اور ایسی لچک پیدا نہ کرو آواز میں جو دوسروں کی آواز دوسرے کے دل کو اپنی طرف مائل کرے۔ یعنی عورتوں کو بات کرنے کا سلیقہ قرآن تعلیم کر رہا ہے کہ ایسے لچک والے لہجے میں بات نہ کرو جو آدمی کے دل کو اپنی طرف کھینچے۔ نبی کی تعلیم دیکھیے، قرآن کے احکام دیکھیے۔ ہم نے کبھی اپنی گھر کی عورتوں کو سمجھایا کہ بھئی تمہیں فون پر اگر کوئی اجنبی کا فون آ جائے تو تمہیں کیسے انداز سے بات کرنی ہے، بازار میں جاؤ تو دکانداروں سے کیسے بات کرنی ہے ضرورت کے موقع پر۔ اول تو عورتوں کو بازار جانا نہیں ہے، تو آج دیکھ لیجئے عورتیں بازاروں میں دکانداروں سے کیسے باتیں کر رہی ہیں۔ وہ ہماری ماں بہنیں ہیں اور کون ہیں؟ اور یہ جو بازار یہ گلیاں سجیں، اس میں عورتیں کس انداز سے آئی ہیں، مسلمان خواتین کس انداز سے آئی ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں، قرآن کی تعلیمات کو دیکھیں اور ہم اپنا عمل کو دیکھیں۔ اب یہ بے پردہ عورتیں مسلمان خواتین بیچاری ان گلیوں کو دیکھنے آئی ہیں تو کیوں آئیں؟ بھئی یہ گلیاں سجی تھیں تو اس لیے آئیں، اگر یہ گلیاں نہ سجتی تو یہ نہ آتی۔ تو یہ گلیوں کی سجاوٹ سبب بنی عورتوں کے بے پردہ باہر نکلنے کے۔ تو علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جو عمل گناہ کا سبب بن رہا ہو اس عمل کو ترک کرو، ورنہ پھر وہ بھی عمل ناقابل قبول ہو جائے گا، کیونکہ وہ ذریعہ بے حیائی بن رہا ہے۔ تو دیکھیے ابھی اگر یہ سجاوٹ نہ ہوتی تو یہ ہماری مائیں بہنیں اس طرح نہ نکلتی، مگر خاص اسی عنوان سے نکلتی ہیں کہ بھئی آج فلاں گلی کو دیکھنے جانا ہے، آج فلاں گلی کو دیکھنے جانا ہے، اور پھر کس طرح بیچاری ہوتی ہیں وہ۔ تو قرآن تو مسلمان خواتین کو گفتگو کرنے کا انداز بتا رہا ہے، اور خطاب ازواج مطہرات سے ہے کہ جو امت کی عورتوں کے لیے نمونہ ہیں کہ فلا تخضعن بالقول، بات میں لچک نہ رکھنا، بات کرنے میں گفتگو کرنے میں لچک نہ رکھنا۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس کے دل میں گناہ کا مرض ہوگا وہ گندے خیالات کی طرف چلا جائے گا،
غلط سوچوں کی طرف چلا جائے گا. لہٰذا عورت کی تھوڑی سی میٹھی اور لچک والی آواز آپ نے جائے اندازہ کیا ہوگا کیسا دل میں بگاڑ لاتی ہے. یعنی یہ فطری چیز ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں بھائی میں تو فرشتہ ہوں اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں بھائی, نیمبو جب سامنے آتا ہے تو نیمبو کی کھٹاس سے خود آپ منہ کے اندر پانی سا آنے لگتا ہے. تو جب یہ عورت نرم گفتگو کرتی ہے تو براہ راست اس کا دل پر اثر پڑتا ہے, چاہے کوئی بھی ہو. تو یہ فرمایا کہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, جس کے دل میں گندگی ہوگی وہ طمع کرنے لگے گا اور جو ہے غلط راستوں کی طرف جائے گا. تو قرآن نے گفتگو کا طریقہ بتایا. آج فون کے ذریعے کس طرح آدمی گناہوں میں جا رہے ہیں, مرد عورت کس طرح فتنوں میں پڑ رہے ہیں, وہ قرآن کی اس تعلیم کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے. قرآن نے تو 14 صدیوں پہلے بات کرنے کا سلیقہ بتایا تھا کہ جب عورت فون پہ بات کرے تو ذرا سخت انداز میں, سخت لہجے میں بات کرے, تاکہ سامنے والا اگلی اس کو جرأت ہی نہ ہو دوسری باتیں کرنے کی. اور یہاں تو بڑی تفصیلی گفتگو ہوتی ہے تو پھر آگے معاملے بڑھ جاتے ہیں. تو قرآن کی تعلیم دیکھیے, یہ نبی کا اسوہ ہے, یہ نبی کی سیرت ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے. تو اس اتنی گلیوں کی سجاوٹیں ہوئیں, محفل میلاد ہوئی, اور محفل میلاد میں عورتیں نعتیں پڑھ رہی ہیں اور مائک کھلا ہوا ہے, ان کی نعتوں کی آوازیں مرد سن رہے ہیں. قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے, قرآن کی تعلیم کے موافق ہے. اظہار عشق و محبت ہے یا احکامات کی پامالی ہے. یعنی گلی کوچوں میں اب جو ہے عورتوں کی مجلس میلاد ہو رہی ہے اور عورتیں نعت پڑھ رہی ہیں. تو نعت پڑھیں گی تو قرآن کی اس تعلیم کے مطابق کریں گی, اور وہ مائک پہ پڑھ رہی ہیں. ہماری مسلمان مائیں بہنیں ہی ہیں. تو اب دیکھیے قرآن کی تعلیم کیا ہے اور ہمارے اظہار عشق و محبت کا طریقہ کیا ہے. تو اظہار عشق و محبت کسی قانون کا پابند ہونا چاہیے, نہ کہ جو من میں آئے وہ کریں. تو اب گلی گلی کوچا کوچا جو ہے وہ محفل میلاد ہو رہی ہے بیچاری عورتوں کی, اور ان کی آوازیں مرد بھی سن رہے ہیں, سب سن رہے ہیں. تو یہ فرمایا کہ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, جس کے دل میں مرض ہوگا وہ طمع کرنے لگے گا اور گندے راستوں کی طرف اور غلط راستوں کی طرف جائے گا. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, ہاں ذرا بھلے طریقے سے ضرورت کی بات کر لو, ذرا سا لہجے میں سختی کے ساتھ بات کر لو, مگر بات ضرورت کی کر لو. معروفہ بھلے انداز سے ضرورت کی بات کر سکتی ہیں, اس سے زیادہ نہیں. تو دیکھیے گفتگو کا انداز بتایا قرآن نے, اور آج ہم عشق و محبت کے اظہار میں اس حکم کو بھی پامال کر رہے ہیں. تو مردوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ عورتوں کو سمجھائیں, کہ وہ عورتوں کو بتائیں کہ شریعت کی تعلیم کیا ہے. پھر اگلا حکم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, ازواج مطہرات سے خطاب ہے کہ اپنے گھروں میں قرار سے رہیں, یعنی اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں, رکی رہیں, بلا ضرورت شرعی اور بلا ضرورت شدیدہ. عورت کے لیے گھر سے نکلنا جائز نہیں. ضرورت شرعیہ کیا ہے کہ کوئی دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے, دینی مسئلے کو سیکھنے کے لیے, اور کوئی کمانے والا نہیں ہے تو یہ اس کو شریعت نے اجازت دی حاجت ضروریہ کے لیے کہ چلو بھائی گھروں میں کام کاج کے لیے عورتیں چلی جاتی ہیں تو ٹھیک ہے, نفقہ کمانے کے لیے, یا کوئی علاج معالجے کے لیے, یا جو ہے کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے, یا موت میت میں تعزیت کے لیے. ضرورت کے موقع یہ ہیں, اس میں تو جا سکتی ہے. پھر اس میں تفصیلات ہیں کہ عورت اپنی ماں کے گھر کتنے دن میں جا سکتی ہے اور رشتہ داروں کے یہاں کتنے دن میں جا سکتی ہے. قرن فی بیوتکن کے ذیل میں ساری تفصیلات آتی ہیں. تو بہرحال یہ حکم مل رہا ہے. تو اب یہ گلیوں کی سجاوٹ کو دیکھنے کے لیے نکلنا, ہماری مسلمان مائیں بہنیں نکلی ہیں تو وہ قرن فی بیوتکن کے خلاف ورزی کر گئی.
حکم تو تھا کہ گھروں میں قرار سے رہو، یہ دیکھنا کوئی ضروری تو نہیں تھا، یہ دیکھنا کوئی شرعی تقاضا تو نہیں تھا، مگر ہماری مائیں بہنیں بیچاری نکلیں اور دیکھ کر آئیں تو حکم کی خلاف ورزی ہوئی۔ تو اب وہ عشق و محبت میں آگے بڑھی یا پیچھے ہٹی؟ اللہ کے قرب میں آگے بڑھی یا دور ہوئی اللہ کے قرب سے؟ تو ایک حکم یہ آیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اگلا حکم وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیتی اولا کی طرح، یعنی زمانہ جاہلیت میں جس طرح عورتیں سر کھول کے سینہ کھول کے نکلتی تھیں، ایسے نہ نکلنا۔ مسلمان خاتون کبھی ایسے نہیں نکل سکتی کہ اس کے سر بھی کھلا ہو، سینہ بھی کھلا ہو، دوپٹہ بھی نہ ہو، بلکہ وہ تو اب سر سے پاؤں تک ایک چادر میں لپٹ کے نکلے۔ اس زمانے میں جب عورتیں نکلتی تھیں تو صرف ایک آنکھ کھلی ہوئی ہوتی تھی، باقی سارا جسم چادر سے لپٹا ہوا ہوتا تھا، ایک آنکھ کھلی ہوتی تھی، اس سے دیکھ کے چلی جاتی تھی، ضرورت کے لیے نکلتی تھی۔ تو دیکھیے قرآن کی تعلیم یہ ہے۔ تو اب اتنی میلاد کی محفلیں ہو رہی ہیں تو اللہ کا یہ حکم سامنے ہی نہیں آ رہا، قرآن کی یہ تعلیم سامنے ہی نہیں آ رہی۔ تو سیرت طیبہ کا یہ بھی تو ایک حصہ ہے کہ بھئی کسی نے بتایا ہو کہ بھئی محفل میلاد میں یہ کہا کہ بلا ضرورت شدیدہ گھر سے نہ نکلو عورتوں کے لیے، اور جو ہے سجاوٹوں کو دیکھنے کے لیے نہ جاؤ، قرآن کا حکم ہے۔ تو دیکھیے یعنی محفل میلاد بھی ہو رہی ہیں، حضور کی سیرت کے بھی بیانات چل رہے ہیں، اور نعت خوانیاں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر اطاعت اور فرما برداری نظر نہیں آ رہی، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کا رواج نہیں ہو رہا، ان دوسری چیزوں کا رواج بڑھنے لگا اور اطاعت اور فرما برداری کا رواج ختم ہو گیا۔ تو بہرحال یہ حکم آیا کہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت اولا کی طرح عورتیں گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اور یہ تو باتیں ہوئی، پھر آگے حکم دیے جا رہے واقمن الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، یہ عبادت کی بات، وہ معاملات وہ معاشرت کی باتیں کہ رہن سہن کیسا ہو، اور اب یہ عبادت کی باتیں۔ واقمن الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، وآتین الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کریں۔ کتنی مسلمان خواتین نماز کی پابندی کر رہی ہیں، کتنی زکوٰۃ دے رہی ہیں، عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی یا نہیں ادا ہو گئی، اور ہماری زکوٰۃ کتنی بنی، وہ مرد حضرات اپنے حساب سے دے دیتے ہیں، عورتوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو قرآن تو ازواج مطہرات کو کہہ رہا ہے کہ نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں، اور وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگی رہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگی رہیں۔ پھر آیا اطعن اللہ ورسولہ ومن یقنط منکن للہ، وہاں سے چلا پھر اطاعت کی بات آئی، بار بار اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی، بار بار حکم آ رہا ہے کہ ہر لمحے زندگی کا کوئی لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی خلاف ورزی نہ ہو، ہر لمحے اطاعت میں، ہر لمحے یہ دھیان ہو کہ میں کہیں نافرمانی میں تو نہیں ہوں، یہ عمل میرا اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہے، یہ عمل اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر تو نہیں ہے، ہر لمحے مومن کو یہ فکر ہو۔ تو اطیعن اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم سے گناہوں کی گندگی کو دور کر دیں، اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، ویطہرکم تطہیرا، اور تم کو پاک صاف کر دیں۔ تو یہ براہ راست خطاب امت کی ماؤں سے ہے، یعنی امہات المومنین سے، ازواج مطہرات سے، اور ان کے واسطے سے امت کی عورتوں کو، پھر مردوں کو بھی ہے کہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کو دین سکھائیں، ان کو دین کی تعلیم دیں۔ ایک مرد کے ذمے 4 عورتیں ہوتی ہیں عام طور پر، اس کی بیوی ہے اس کو سمجھائے، اس کی بیٹی ہے اس کو سمجھائے، اس کی بہن ہے اس کو سمجھائے، اس کی ماں ہے اس کو سمجھائے۔ 4 عورتوں سے براہ راست اس کا رابطہ ہے، تو ان کو سمجھائے، ان کو دین کی باتیں بتائے، اس کی ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اللہ تم کو پاک کرنا چاہتے ہیں بالکل پاک صاف۔ اور آگے ایک اہم حکم، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ،
اور یاد کرو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں، یعنی قرآن اور حدیث کی جو باتیں تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اسے یاد کرو۔ یعنی اللہ کے محبوب اپنی ازواج مطہرات کو قرآن کی آیتیں بھی پڑھ کے سناتے تھے اور اپنی سنت کے طریقے بھی بتاتے تھے، تو ان کو خطاب ہے کہ ان کو یاد کریں۔ اب حضور کے واسطے سے امت کے مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی تعلیم گھر میں کریں۔ اب اس کی آسان صورت کیا ہے؟ وہ یہ فضائل اعمال کی تعلیم ہے۔ اس حکم پر عمل کرنے کی ایک ظاہری شکل آسان سی وہ یہی ہے کہ مرد حضرات گھروں میں تعلیم کا رواج قائم کریں۔ آج یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ عام طور پر گھروں میں کیا ہے کہ بھئی شام کی روٹی گھر والے ساتھ کھاتے ہیں، ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، باتیں چل رہی ہوتی ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو حالانکہ حکم یہ تھا کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کو دین کی باتیں بتائیں۔ وَاذْكُرْنَا ازواج مطہرات سے خطاب ہے کہ وہ یاد کریں۔ کیا یاد کریں؟ مَا يُتْلَى عَلَيْهِ فِي بُيُوتِكُنَّ، جو تلاوت کی جاتی ہیں، جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھر میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیت۔ تو اللہ کے رسول اپنے گھر میں اللہ کی آیتیں پڑھتے تھے، تو ازواج مطہرات کو حکم ہے کہ تم یاد کرو ان آیات کو جو پڑھی جاتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ مرد حضرات قرآن کو پڑھیں اور عورتوں کو سکھائیں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے کہ ہم نے کبھی اپنی مستورات کا، اپنی بیوی کا قرآن سنا ہے کہ بھئی مجھے قرآن سناؤ، تمہارا قرآن صحیح ہے غلط ہے؟ جائزہ لیں کہ بھئی پتہ چلے کہ ہماری بیوی کا قرآن صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور بہت سے گھروں میں بیوی قرآن پڑھی ہوئی ہے، مرد پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو چلو اس اپنی بیوی سے قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ قرآن کی تلاوت تو ہو گھر میں، تلاوت کا رواج تو بنے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ یاد کریں ازواج مطہرات وہ جو گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں، یعنی احادیث مبارکہ، سنت رسول اللہ۔ تو جو سنت اللہ کے رسول کی سنت کو دیکھتی ہیں تو اسے عمل میں لائیں، اسے یاد کریں۔ تو حضور کی خانگی زندگی ازواج مطہرات نے بیان فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کے پھٹے ہوئے حصے کو خود سی لیتے تھے، اپنے پھٹے ہوئے جوتے کو خود سی لیتے تھے، گھر کے کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے تھے۔ تو نبی نے زندگی بیان کی کہ کیسے گھر میں زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ سنت کی باتیں، یہ بھی مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کے سامنے تعلیم کریں۔ جب تعلیم کریں گے تو اللہ کے رسول کی زندگی سامنے آئے گی، ازواج مطہرات کی زندگی سامنے آئے گی۔ پھر یہ مشورہ ہو کہ بھئی یہ زندگی میرے اندر بھی آ جائے، تمہارے اندر بھی آ جائے، بچوں میں بھی آ جائے، ہمارا گھر ایک نمونہ بن جائے سنت کا۔ وہ کیسے ہو؟ آپس میں مشورہ ہو، اور پھر یہ صرف ہمارے گھروں میں نہ ہو، ہمارے محلے میں بھی ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد کے ہر گھر میں یہ طریقے زندہ ہوں۔ آپس میں میاں بیوی مشورے کریں، تو ایک ایسا ماحول بننا چاہیے، پھر یہ چیزیں وجود میں آئیں گی۔ اور اگر یہ چیزیں، یہ ماحول نہیں بنایا تو وہ وجود میں آئے گا جو آ رہا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، گلیاں سجانا آسان، گھر سجانا آسان، جھنڈے لگانا آسان، چراغاں کرنا آسان، اور سنت پر عمل کرنا مشکل، کیونکہ اس پہ تو نفس پہ چوٹ ہے، وہ نہیں زندہ ہوگا، یہ حکم زندہ نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ یہ مشکل حکم ہے۔ وہ سب ہم نے کر لیا اس لیے کہ وہ تو خواہش نفس ہے، اس پہ نفس خوش ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں نفس کی شرارتوں سے چوکنا رہنا ہے۔ تو فرمایا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ باریک بھی ہیں، لطیف باریک بھی ہے، ایک ایک چیز باریکی سے دیکھ رہا ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ کس جذبے سے کر رہے ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں تو وہ جذبہ کیا ہے، ہم سن رہے ہیں تو وہ جذبہ کیا ہے۔ لطیف ہیں اللہ تعالیٰ، باریک بھی ہیں، ہر بات باریکی سے دیکھ رہے ہیں، سننے والے کے جذبوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، سنانے والے کے جذبوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ قرآن پڑھ رہا ہے جو اس کے جذبوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، جو عمل کر رہا ہے اس کے جذبوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، جو سجاوٹ کر رہے ہیں ان کے جذبوں کو بھی دیکھ رہے ہیں،
اور جو ہے چراغاں کر رہے ہیں ان کے جذبوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. ان اللہ لطیف، ان اللہ کان لطیفا، باریک بھی ہیں، ہر چیز کو باریکی سے دیکھ رہے ہیں. وہ خبیرا، اور خبیر بھی ہیں، لطیفا خبیرا، سب خبر ہے. تو بھائی ہمیں اپنے جذبوں کو صحیح کرنا ہے، ہر موقع پر اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی ہے، اللہ کے حبیب کی محبت مانگنی ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، حضرت گنگوہی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی ایک دعا قبول ہو جائے گی تو آپ کیا دعا مانگیں گے؟ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تو پوچھا آپ کیا دعا مانگیں گے اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اگر یہ دعا آپ کی قبول ہو جائے گی، بس ایک دعا مانگ لو یہ مقبول ہے. تو عجیب بات فرمائے کہ میں اللہ سے یہ عرض کروں گا کہ یا اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قلوب میں جو آپ نے حضور کی محبت ڈالی تھی اس کا کچھ حصہ مجھے دے دیجیے. حضرت گنگوئی رحمہ اللہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچی محبت، سچا عشق صحابہ کے قلوب میں تھا وہ میں اللہ سے مانگنے بھائی. باقی تو بھائی خالی باتیں ہیں، لفاظ میں ہیں، حقیقت تو اللہ کو معلوم ہے بھائی. اس لیے ہم میں سے ہر ایک اللہ سے اللہ کے حبیب کی محبت کو مانگے، وہ محبت جو صحابہ کے دلوں میں تھی، ویسی محبت کا کچھ ذرہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ. یا اللہ، ہم سب گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں میں حب جاہ، حب مال، حب دنیا اور نامعلوم کیا کیا یا اللہ معصیتیں ہیں، گناہوں کے انبار ہیں. آپ کے گھر میں بیٹھ کر آپ سے التجا کر رہے ہیں، ہمیں سارے گناہوں سے پاک صاف فرما دیجیے. ہمارے سارے کبیرہ صغیرہ، ظاہری گناہ، پوشیدہ گناہ، دل کے گناہ سارے ہی معاف فرما دیجیے. یا اللہ، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دیجیے. اپنے گناہوں پر سچی ندامت آپ ہی نصیب فرما دیجیے. ہمارے دلوں سے نفاق کو دور فرما دیجیے. ہمارے قلوب کو اپنے حبیب کی محبت سے بھر دیجیے. یا اللہ، جیسی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قلوب میں آپ نے اپنے حبیب کی محبت ڈالی تھی، یا اللہ صحابہ کے قلوب میں حضور کی محبت آپ ہی نے تو ڈالی تھی، بس اسی محبت کا کچھ ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے. ہمیں بھی اپنے محبوب سے حقیقی محبت، سچی محبت، کامل محبت نصیب فرما دیجیے اور اپنے محبوب کا کامل اتباع نصیب فرما دیجیے. یا اللہ، ہماری زندگی روز بروز قبر کے قریب ہوتی جا رہی ہے، ابھی تک ہم اتباع سنت میں نہیں آئے، حضور کی سنتوں سے اب تک بہت دور ہیں، حضور کی محبت سے دور ہیں. یا اللہ، آپ ہی نصیب فرما دیجیے. جیسے جیسے ہم قبر سے قریب ہو رہے ہیں اور جتنی تیزی کے ساتھ ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں، اتنی تیزی سے اپنے محبوب کی محبت ہمارے قلوب میں داخل فرما دیجیے. اور اے اللہ، اپنے محبوب کا کامل اتباع ہمیں نصیب فرما دیجیے. ہمیں سنتوں پر پابندی نصیب فرما دیجیے. ہماری زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈھال دیجیے. یا اللہ، شریعت کو ہماری طبیعتوں کو شریعت کا تابع بنا دیجیے، شریعت کے مطابق بنا دیجیے. حضور کے اتباع میں ہمیں مزہ آنے لگے، ایسی ہماری کیفیات بنا دیجیے. یا اللہ، اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، اپنا دھیان نصیب فرما دیجیے. ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے. یا اللہ، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دیجیے جو کثرت سے درود شریف پڑھنے والے ہیں اور کثرت سے حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں. ہمیں بھی یا اللہ اپنے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے والے کی فہرست میں شامل فرما لیجیے، انہیں کی صف میں ہمارا نام لکھ لیجیے.
یا اللہ حضور پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں کی صف میں ہمارا بھی نام لکھ دیجئے، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والوں میں ہمارا بھی نام لکھ لیجئے، ہمیں اس سعادت سے محروم نہ فرمائیے، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو سچی محبت حضور کی نصیب فرما دیجیے، تمام مسلمانوں کو اتباع سنت نصیب فرما دیجیے، ہم سب کو یا اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچا لیجیے، ایک لمحے میں بھی ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ کیجیے، ہم سب کو اپنی مضبوط حفظ و پناہ میں لے لیجیے، مقاصد نفس و شیطان سے پوری حفاظت فرمائیے، نفس و شیطان کے شرور اور فتون سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما دیجیے، ہماری تربیت فرما دیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے، تمام مسلمانوں کے قلوب کو یا اللہ جوڑ دیجیے، مسلمانوں میں باہم الفت محبت پیار کی فضائیں قائم فرما دیجیے، مسلمانوں کو یا اللہ جسد واحد بنا دیجیے، آپ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جسد واحد بنا کر گئے تھے، آج یا اللہ باطل والوں نے سازشیں کر کے ہم مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، ہم مسلمانوں میں یا اللہ اختلاف اور خلفشار پیدا فرما دیا ہے، آپ ہی رحمت کی نگاہ ڈال لیجئے اور اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کے قلوب کو جوڑ دیجئے، باہم اتفاق اور محبت پیدا فرما دیجئے، ساری غلط فہمیاں دور فرما دیجئے، اے اللہ جو اسلامی ملکوں کی افواج ہیں ان سب کو بھی یا اللہ جوڑ دیجئے، ایک متحد امیر نصیب فرما دیجئے اور ساری باطل والوں کی چالوں کو ناکام بنا دیجئے، ان کی اسکیموں کو یا اللہ فیل کر دیجئے، یا اللہ نیک اور صالح حکمراں عطا فرما دیجئے، ایسے لوگوں کو آگے لے آئیے جو دین اسلام سے محبت رکھنے والے ہوں، مسلمانوں کا درد ان کے دلوں میں ہو، اے اللہ وہ مسلمانوں کے اسلام کے ملک پاکستان کے خیر خواہ ہوں، ایسے لوگوں کو یا اللہ آگے لے آئیے، اے اللہ جو مفاد پرست ہوں، ملک و قوم کے دشمن ہوں، ان سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ملک کو ایسے لوگوں سے پاک صاف کر دیجیے، یا اللہ اپنا قرب نصیب فرمائیے، اپنی رضا نصیب فرمائیے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرما دیجیے، قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری نصیب فرما دیجیے، حشر میں جانے سے پہلے حشر کی تیاری نصیب فرما دیجیے، یا اللہ ہر قسم کی خیر اور عافیت سلامتی ہمیں نصیب فرما دیجیے، ہر قسم کے حوادث سے، ناگہانیوں سے، بیماریوں سے سب کی حفاظت فرمائیے، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دیجیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجیے، یا اللہ عافیت کے، رحمتوں کے، خیر کے فیصلے نازل فرمائیے، پریشانیوں کے، غموں کے، صدموں کے فیصلے نازل نہ فرمائیے، یا اللہ سب کو صحت عطا فرمائیے، تندرستی عطا فرمائیے، اپنی اطاعت اور اپنے حبیب کے اتباع کی سعادت نصیب فرما دیجیے، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی بخشش فرما دیجیے، ان کو درجات عالیہ عطا فرمائیے، ہمارے اکابر مشائخ اساتذہ والدین میں سے جو حیات ہیں ان کی عمروں میں یا اللہ خوب برکتیں عطا فرما دیجیے، ان کا سایہ عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ سلامت فرما دیجیے اور ان کے سائے کو دراز فرما دیجیے، اکابرین تبلیغ کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیے، ان کا سایہ بھی ہمارے سروں پر سلامت رکھیے، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما لیجئے، اولیاء کاملین کے وسیلے سے قبول فرما لیجئے،
اپنی رحمت کاملہ کے صدقے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا